سوچئے کیا ہوتا ہے جب ایک پوری کمیونٹی کو صرف ان کے عقائد کی وجہ سے بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے۔ آج ہم ابتدائی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہی باب پر بات کرنے والے ہیں، شعبہ ابی طالب کا محاصرہ۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ استقامت، اتحاد اور ایمان کی ایک بہت گہری داستان ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات تھی جس نے ایک شہر کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف کر دیا؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک پورے قبیلے کو 3 سال کے لیے مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دیا گیا؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس وقت مکہ کے حالات اصل میں تھے کیا۔ اچھا، اس کہانی کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس دور کے مکہ میں۔ وہ شہر صرف کوئی تجارتی مرکز نہیں تھا، بلکہ وہ طاقت اور روایات کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا۔ اور ٹھیک اسی ماحول میں ایک نئے پیغام نے جڑ پکڑنا شروع کی، جو بہت جلد ایک بڑی کشمکش کا باعث بننے والا تھا۔ دیکھیں، اسلام کا پیغام تھا ہی اتنا انقلابی، ایک خدا اور تمام انسان برابر۔ اب یہ بات مکہ کے طاقتور قبیلے یعنی قریش کے سرداروں کے لیے ایک سیدھا چیلنج تھی۔ ان کی ساری طاقت اور اثر و رسوخ تو بتوں کی پوجا اور ایک سخت سماجی نظام پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ نیا عقیدہ ان کے پورے سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ سکتا تھا، اور ظاہر ہے وہ اسے خاموشی سے تو نہیں دیکھنے والے تھے۔ تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے قریش نے جو حل نکالا وہ واقعی بہت ہی سفاکانہ تھا۔ انہوں نے ایک تحریری معاہدہ تیار کیا جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان، ان کے پورے قبیلے کو معاشرے سے مکمل طور پر کاٹ دینا تھا۔ اور یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہ بائیکاٹ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب نے، چاہے ان میں سے کئی لوگ مسلمان نہیں بھی تھے، اپنے خاندان کے فرد کو اکیلا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ قبائلی غیرت اور وفاداری کا ایک ایسا زبردست مظاہرہ تھا جس نے قریش کے منصوبوں کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ اس معاہدے کی جو شرطیں تھیں وہ سن کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ کوئی ان سے کچھ خرید نہیں سکتا تھا، نہ انہیں کچھ بیچ سکتا تھا، کوئی ان سے شادی بیاہ کا رشتہ نہیں کر سکتا تھا، اور تو اور کوئی ان سے بات تک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک طرح سے سماجی اور معاشی موت کی سزا تھی، جس کا مقصد تھا کہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ مقاطعہ یعنی بائیکاٹ، یہ لفظ صرف ایک لفظ نہیں، اس میں اس دور کی ساری سختیاں، سارا درد چھپا ہوا ہے۔ یہ کوئی سیاسی چال نہیں تھی، ایک پوری برادری کو زندہ دفن کرنے کی کوشش تھی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا اچانک سکڑ کر ایک تنگ سی وادی میں محدود ہو گئی تھی۔ تو جب یہ معاہدہ نافذ ہوا تو بنو ہاشم اور بنو المطلب کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ انہیں مکہ سے باہر ایک تنگ گھاٹی شعبہ ابی طالب میں پناہ لینی پڑی، اور یہاں سے شروع ہوئی ان کی 3 سال لمبی اور انتہائی کٹھن آزمائش۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ پہلے سال میں جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ دوسرے سال تک تو بھوک اتنی شدید ہو گئی کہ لوگ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوکھا چمڑا اور درختوں کے پتے ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ذرا اس ماں کے بارے میں سوچئے جس کے پاس اپنے بچے کو کھلانے کے لیے پتوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ تیسرے سال تک تو حالت یہ تھی کہ وہ لوگ بس موت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ یہ صرف تاریخ کی کتابوں کے کچھ واقعات نہیں ہیں، یہ اصل انسانوں کی کہانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کی خاموشی میں اس وادی سے بھوکے بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی تھیں، ایسی آوازیں جو مکہ والوں کے دلوں کو چیر دیتی تھیں، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آ سکتا تھا۔ 3 سال یعنی 1000 سے زیادہ دن۔ ذرا اس مدت کا تصور کریں، ہر دن بھوک کا سامنا، ہر رات سردی اور ہر لمحہ نا امیدی کا سایہ۔ ایسے حالات میں اپنے عقیدے پر ڈٹے رہنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اور جب لگ رہا تھا کہ بس اب ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، جب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب کچھ نہیں بچا، تب ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، ایک معجزہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیران کن بات بتائی۔ انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ کعبہ کے اندر جو معاہدہ لٹک رہا ہے اسے دیمک نے کھا لیا ہے۔ اور ابو طالب
جو خود اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے کی بات پر پورا یقین کیا۔ وہ سیدھے قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں ایک چیلنج دے دیا۔ کہا کہ دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نکلی تو تمہیں یہ ظالمانہ معاہدہ ختم کرنا ہوگا، اور اگر وہ غلط ثابت ہوا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سوچئے کتنا بڑا رسک تھا۔ تو قریش کے سردار گئے کعبہ کے اندر اس دستاویز کو چیک کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پورا کا پورا معاہدہ دیمک چاٹ گئی تھی، سوائے ان الفاظ کے جن میں اللہ کا نام لکھا تھا، بسمک اللہم۔ اب یہ ایک ایسی نشانی تھی جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا آسمان سے فیصلہ تھا۔ اس ناقابل تردید ثبوت کے سامنے قریش کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہیں اپنی ہار ماننی پڑی اور یہ بائیکاٹ ختم کرنا پڑا۔ تو اس پوری کہانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 3 سال کی اس بھوک، تکلیف اور قربانی کے بعد آخر حاصل کیا ہوا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اثرات کیا تھے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اور یہاں کی ستم ظریفی دیکھیے۔ قریش کا مقصد تھا اس نئی تحریک کو کچلنا، ختم کرنا، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ۔ اس آزمائش نے مسلمانوں کو توڑا نہیں بلکہ انہیں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیا، زیادہ متحد کر دیا۔ جس آگ سے وہ انہیں جلانا چاہتے تھے وہی آگ ان کے ایمان کے لیے کندن بن گئی۔ تو اس کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ مشکل وقت میں کمیونٹی کی، اتحاد کی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ اور سب سے اہم بات کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، صبر اور استقامت کے آگے اسے آخرکار ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب لوگ سب کچھ کھو کر بھی اپنے یقین پر قائم رہتے ہیں تو یہ ان کے یقین کی مضبوطی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔